صفحہ نمبر 136 دوسرا باب بلتی زبانوں ادب۔ صفحہ نمبر 137 سبق بلتی زبانوں ادب تعارف۔ بلتستان کو بلتی زبان میں بلتی ہل کہتے ہیں، جس کے معنی بلتیوں کا وطن، جسے آج کل بلتستان کہا جاتا ہے۔ یہ خطہ سابق جموں کشمیر کا اہم حصہ رہا ہے، جو ہمیشہ مورخین اور بیرونی دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا ہے۔ پرانے مورخوں نے اس خطہ کو تبت خورد لکھا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کا محل وقوع ہے، کیونکہ یہ علاقہ کوہ قراقرم کے فرق پوش پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے۔ دنیا کی دوسری بڑی چوٹی کیٹو، جس کی بلندی 28,000 فٹ ہے، اسی خطہ میں واقع ہے۔ اس خطہ کو بیرونی دنیا سے ملانے والے راستے ایسے دروں سے گزرتے ہیں جو نہ صرف دشوار گزار ہیں بلکہ اکثر برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ اس طرح جغرافیائی علیحدگی کے سبب بلتستان کو کوہ ہندوکش، قراقرم اور ہمالیہ کی پہاڑی ریاستوں چترال، نیپال، سکم اور بھوٹان کی صفت شامل کیا جاتا ہے، لیکن یہ خطہ اپنے قدرتی حسین مناظر کی وجہ سے ان ناپید حالات میں بھی ہمیشہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ محل وقوع: بلتستان کے شمال مغرب میں ہنزنگ، انتہائی شمال میں چین کا صوبہ سنکیاگن، جنوب میں سطح مرتفع دیوسائی، اس کے مشرق میں لداخ کی پہاڑیاں اور مغرب میں گلگت کی وادیاں۔ صفحہ نمبر 138 بلتستان کے مختلف نام۔ بلتستان کو بھی مختلف ادوار میں مختلف تاریخ دانوں نے مختلف ناموں سے پکارا ہے۔ اگر اس خطے کا پہلا نام بلتی ہے، یونانی میں اس کو بلتے بولتے ہیں، جبکہ لداخ کے لوگ اسے اسلام سے پہلے سوری بستان کہتے تھے۔ مارکو پولو نے اس کو بولہر کہا ہے۔ اس خطے کا بلتی نام 1535 میں مرزا حیدر کے حملے تک نہیں پڑا تھا۔ مرزا حیدر نے اپنی تاریخی رشیدی میں بلتستان کے بادشاہ کو چوہان یا بلتی لکھا ہے۔ معاشرت: بلتی ظاہر و شکل و صورت میں لداخیوں سے ملتے جلتے ہیں۔ ان کا ناک نقشہ منگلوں سے ملتا ہے۔ بلتی صحت مند اور زیادہ جسم ہوتے ہیں۔ یہ بڑے صبر و تحمل والے ہوتے ہیں اور خوش خلقی میں پورے شمالی علاقہ جات میں مشہور ہیں۔ یہ لوگ بڑے امن پسند ہیں۔ بلتستان میں کبھی فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوا، اس لیے یہاں دن دگنی رات چگنی ترقی ہو رہی ہے۔ 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی میں بلتستان میں بھی لداخی لباس رائج تھا۔ بدھ مذہب کے ساتھ ساتھ بلتستان والوں نے اس لباس کو ترک کر کے اسلامی لباس اختیار کر لیا، جس میں گھیردار کرتا، صدری اور شلوار نمایاں ہیں۔ بلتستان میں اون کی ٹوپی، جس کے نچلے حصے پر گول سا چکرا ہوتا ہے، پہنتے ہیں۔ سردیوں میں زیادہ تر ادنی لباس استعمال کیا جاتا ہے، جس میں ادنی چادر قابل ذکر ہے۔ صفحہ نمبر 139 موجودہ دور میں سارے بلتستان میں پر جدیدیت کے اثرات چھائے ہوئے ہیں۔ لباس، خوراک، آداب و اطوار، شعر و شاعری، موسیقی، غرض یہ کہ ہر چیز میں بلتستان والوں نے پرانی خصوصیات سے منہ موڑ لیا ہے اور جدیدیت کو ترقی سے مترادف کرتے ہوئے اپنی تہذیب کو بدلنے میں گامزن ہے۔ مذہب: بلتستان کی آبادی نسلی اعتبار سے منگلوں اور آریاؤں کا مرکب ہے۔ اسلام سے پہلے بلتستان والے بدھ مت کے پیروکار تھے۔ اس سے پہلے دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے اور اس وقت کا مذہب بون چوس کہلاتا تھا۔ 13ویں صدی عیسوی میں یہاں اسلام پھیلا ہے۔ اس وقت بلتستان کی آبادی 100% مسلمان ہے، جو نور بخشہ، امامیہ و صوفیہ تقلیدین
حضرت محمد نور بخش شیعہ، اشنا، اشریہ اور سنی پر مشتمل ہے۔ نور بخشی تحریک جو 15ویں صدی عیسوی میں شروع ہوئی، جس نے بلتیوں کے نظام، فکر اور اعتقادات کو متاثر کیا، بلتستان میں سب سے پہلے اسلام شاہ ہمدان نے پھیلایا۔ بلتی بولنے والوں کا وطن۔ جو زبان بلتستان میں بولی جاتی ہے اسے بلتی زبان کہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر قبطی زبان کی ایک شاخ ہے۔ مرور ریام کے ساتھ ساتھ فارسی اور عربی زبان کے الفاظ شامل ہوتے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت قبطی اور بلتی زبانوں میں کافی فرق آ چکا ہے۔ لداخ اور کارگل میں بھی یہی زبان بولی جاتی ہے، اس لیے بلتی بولنے والے لداخی سمجھتے ہیں اور لداخی بولنے والے بلتی کو سمجھتے ہیں۔ اس زبان کا اپنا رسم الخط بھی ہے۔ بلتی معاشرہ میں اس کی اپنی مقامی جنتری بھی مستعمل ہے اور ان کے ساتھ اپنے مخصوص اوزان تک موجود ہے۔ بلتی بلتستان، لداخ، کارگل کے علاوہ تبت اور بھوٹان میں بھی بولی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 140۔ بلتی زبان پر مذہب کا اثر، یعنی زبان پر مذہب کا بہت گہرا اثر پڑا۔ بلتستان میں اسلام کو پھیلانے میں ایرانی مبلغین کا بڑا ہاتھ ہے۔ سب سے پہلے 1550 سے 1590 کے دوران سید علی توسی رحمۃ اللہ اور سید ناصر توسی رحمۃ اللہ چین ترکستان کے راستے آئے اور انہوں نے بھی بلتستان کے علاقوں میں اسلام کی اشاعت کی۔ علاقہ ہائے گر منگ اور شگر کی اکثر سادات کرام سید مختار ہی کی اولاد سے ہیں۔ انہی باہمت اور مخلص متبلغین کی تبلیغی کوششوں سے بلتستان میں اسلام پھیلا۔ اسلام کے ساتھ ساتھ انقلاب پسند بلتیوں نے مبلغین ایران سے حاصل کردہ ہر چیز کو قبول کر لیا اور اس طرح بلتستان والے عربی اور فارسی رسم الخط کو پسند کرنے لگے اور انہوں نے اپنی طرز بود باش بھی مشرق وسطی کے لوگوں کی سی کر لی۔ ایرانی اثر کے تحت بلتستان کے شعراء نے فارسی زبان سے زیادہ دلچسپی لی۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے فارسی زبان کو بلتستان میں بہت عروج حاصل تھا۔ عربی زبان مذہبی تعلیم کے لیے مخصوص تھی۔ ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تہذیبی مشاغل تک کے لیے فارسی زبان استعمال ہوتی تھی۔ اس لیے ان اثرات کے تحت بلتی شعراء نے فارسی زبان کو بھی اظہار خیال کا ذریعہ بنایا اور آہستہ آہستہ بلتی زبان اور شاعری میں فارسی کے الفاظ بہت شامل ہو گئے اور رفتہ رفتہ فارسی اور بلتی کی آمیزش کے بعد کی زبان نے رواج پایا۔ صفحہ نمبر 143۔ فارسی گو شعراء میں سید عباس شگری کا مدحیہ کلام فارسی اور بلتی کی آمیزش کا بین ثبوت ہے۔ بلتستان کے فارسی شعراء میں مراد علی مراد شگری قاضی حیدر خان کا بیٹا تھا۔ راجہ لطف علی خان عاشق کا نام سر فہرست ہے۔ اس کے بعد کے شعراء میں حاتم کا درجہ بہت اعلیٰ ہے۔ چونکہ تھوڑی بہت تعلیم کے بعد لوگ فارسی ادب و شاعری کی طرف توجہ دینے لگے، اس لیے لوک گیتوں کا رواج کم ہوتا گیا، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ لوک گیتوں کا زوال یہیں سے شروع ہوا۔ صفحہ نمبر 142۔ سبق: بلتی ادب اور شاعری۔ بلتستان کے ادب میں سب سے پہلے ہم بلتی شاعری کا ذکر کریں گے، کیونکہ شعر و شاعری کی ایک ایسی صنف ہے جو کہ ہر علاقہ، ہر معاشرہ، ہر طبقہ، مختصر یہ کہ ہر مقام پر پیش نظر آتی ہے۔ یہ کہنا کہ بلتی شاعری کی ابتدا کہاں اور کن حالات میں ہوئی مشکل ہے۔ بلتی شاعری میں
جملہ لوازام شعر ملتے ہیں۔ بلتستان کی قدیم کلاسیکی شاعری کو رغیہ خلو کہتے ہیں۔ یہ صنف سخن آج کل کی نظم بلیک ورس کی طرح ردیف اور قافیے کی قید سے آزاد ہے اور یہی آج تک مروج و مقبول ہے۔ رغیہ خلو یعنی لوک گیت پس منظر میں کوئی نہ کوئی اشکیہ واقعہ سادگی سے رنگینی میں بدل گیا۔ حقیقت پسندی نے تصنع و تکلف کا لبادہ اوڑھ لیا، مذہبی رجحانات نے نعت، حمد اور قصائد کو فروغ دیا اور اس طرح بلتی زبان فارسی اور عربی سے متاثر ہوئی، مگر اس کے باوجود بلتی لوک گیتوں کی زبان بلتی ہی میں رہی۔ چنانچہ ان گیتوں کا آج تک کوئی لفظ متروک نہیں ہوا۔ بلتی شعراء میں مرثیہ گو اور قصیدہ گو شعراء نے ہر دور میں شہرت حاصل کی ہے۔ قصیدہ گوئی میں شعراء بلتستان کے ممدوح رسول پاک اور ان کی آل مطہر ہی رہی ہے۔ مذہب سے شدید وابستگی کی وجہ سے بلتستان کے شعراء نے دوسری اصناف سخن کی طرف توجہ نہ کی، کیونکہ وہ مرثیہ گوئی اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کرام کی مدح منقبت کے سوا دوسری اصناف سخن مثلاً غزل گوئی وغیرہ کو غیر اسلامی سمجھتے تھے۔ اس لیے بلتی زبان میں بلند پایہ شاعروں کے ہاں غزلیں نایاب ہیں۔ راجہ حسین علی خان محب، راجہ مراد علی خان، کاچو اسفند خیار خان کے ضخیم مجموعہ کلام میں صرف 2-3 غزلیں ملتی ہیں۔ بلتی شعراء کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 143۔ پہلا، متقدین۔ متقدین میں راجہ حسین علی خان محب، راجہ لطف علی خان عاشق، راجہ امیر حیدر مخلص، راجہ ملک حیدر بیدر غازی، حیدر خان حیدر، راجہ محمد علی خان ذاکر اور کاچو مراد خان کرمنگ ہیں۔ دوسرا، متوسطین۔ متوسطین میں خپلو کے راجہ حاتم خان حاتم، جوہر علی جوہر، اخون سلطان علی یبغو اسفندیار، سید شاہ عباس، راجہ مراد علی خان مراد اماچہ، اخون محمد علی، رسم علی رستم، ولی یا منصور علی شاہ منصور، راجہ محمد علی خان غزی، کاچو مظفر علی خان مظفر، اخون حسین کمرہ، اخون یا خدایار، اخون حسن رغیہ یول، راجہ محمد علی شاہ بیدل، سید فضل شاہ گنبا سکردو، سید سلطان شاہ تھا یور، سید محمد اکبر بلغار۔ بلتی شاعری میں نقادانہ یا ناصحانہ منظر ضرور ہوتا ہے، لیکن بلتی شاعری میں ایسی چیزیں بہت ملتی ہیں جن میں محبوبہ نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا ہے۔ بلتی شاعری کی ابتدا لوک گیتوں سے ہوئی معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ضرب المثل اس سے پہلے کے دور کی پیداوار ہو، مگر جس چیز نے فروغ حاصل کیا وہ لوک گیت تھے، جو علاوہ عشق و عاشقی کے ان کے دیگر معاشرتی مشاغل یعنی شکار یا لڑائی سے بھی متعلق ہوتے تھے۔ بلتی لوک گیت سے پیام رسانی کا کام بھی لیتے ہیں۔ بلتستان میں بسنے والے اس قسم کی پیغام رسانی سے آج بھی واقف ہیں اور نہایت آسانی سے پیغام بھیجنے والے کے معنی ضمیر کو پا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر شکوہ بے وفائی مقصود ہو تو اسلام کے بعد شمگن خن کوفہ با خلو بطور تحفہ بھیجا جاتا ہے۔ مثلاً ایک قصہ ایک لوک گیت سے ہی وابستہ ہے، وہ یہ کہ بے وفا عاشق اپنی محبوب سے اس کی جوانی ڈھلتے ہی آنکھیں پھیر لیتا ہے۔ قاری کے ذہن میں اس اشارے ہی سے
تمام حصہ اس طرح نیکو سیزارزو بلتستان کا قبول عام لوک گیت۔ اس لوک گیت کے ساتھ ارزو نامی عاشق صادق کی جام بازی کی داستان شامل ہے۔ بلتی زبان کے بہت سے گیت تاریخی حیثیت کے حامل ہیں۔ ان میں سائب گیت، ردورل، شکپا یا مشق ڈنگ چکپا ہیں۔ صفحہ نمبر 144 جو ہپلو کے حکمران شبور حاتم خان اعظم کی فتوحات کے تذکرے پر مشتمل ہے اور یہ گیت تقریباً 13ویں صدی عیسوی کے واقعات کی تاریخ ہے۔ جدید شعراء۔ بلتی زبان کے شعراء جو جدید شعراء میں شمار ہوتے ہیں، ان میں راجہ محمد علی شاہ صاحب، فدا حسین شمیم بلتستانی، کاشف شجاعت، علی خان شجاع ہپلو، حشمت علی کمال احلامی، غلام حسن حسنی، محمد علی خان واحد مرحوم، غلام محمد بسمل، غلام مہدی مرغوب، غلام حسن طالب، راجہ حامد حسین کلیم، محمد حسن حسرت، غلام مہدی شاہد، کاچو تہور علی خان، وزیر احمد روم بل زیادہ قابل ذکر ہیں۔ راجہ محمد علی شاہ کو بلتستان کے شعراء میں تاج فضیلت حاصل ہے۔ شجاع کے مدحیہ کلام کو بلتستان میں لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ بلتستان کے مرثیہ کو شعراء میں راجہ حسین علی خان محب کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ مرثیہ گوئی میں آپ کے برابر اور کوئی نہیں ہے۔ بلتی زبان میں جس طرح اردو میں امیر 19 کو درجہ حاصل ہے، اسی طرح بلتی زبان کی شاعری میں مرثیہ گوئی کو پہلا درجہ حضرت محب کا ہے۔ آپ کے کلام میں اس صنف سخن کی بہت سی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ منظر کشی، انداز بیاں، اثر انگیزی، زبان کی سلامت و روانی اور حفظہ مراتب کی سی خوبیاں آپ کے کلام میں اکثر ملتی ہیں۔ محب نے مرثیے کے ایک ایک شہر میں سوز و گداز، عظمت و جلالت وغیرہ، خودداری و صبر و تحمل اور حسرت و آہ کی دنیا سمو کر رکھ دی ہے۔ محب کی مرثیہ گوئی میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کا ہر شعر فطرت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔ راجہ حسین علی خان محب اور مخلص کے مرثیوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کے مرثیوں کو پڑھنے کے لیے انہوں نے اپنے ہر تازہ کلام کے ساتھ ایک مخصوص لے بھی واضح کی ہے۔ محب کی ایک غزل بہت مشہور ہے۔ یہ غزل سہماہی بلتستان میں مہار ترجمہ شائع ہوئی تھی۔ صفحہ نمبر 145 مدیر بلتستان نے اس غزل کے متعلق نوٹ میں لکھا ہے کہ راجہ حسین علی خان محب، جنہیں مرثیہ گوئی میں بلتی زبان میں میر 19 کا درجہ حاصل ہے، بلتستان کے آخری تاجدار مقپون احمد شاہ کے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ اپنے والد کے ساتھ آغاز جوانی میں سکوت بلتستان کے بعد ڈوگرہ راجہ کے اسیری کی حیثیت سے 1841 میں ترال میں نظر بند رکھا۔ انہوں نے وہیں وفات پائی۔ ان کی اولاد اب تک موضوع ترال میں موجود ہے، جن میں سے راجہ لطف خان عاشق اور راجہ محمد علی خان کا خان زکک بڑے شاعر تھے۔ محب کی اس مشہور غزل کے کچھ اشعار ماہر ترجمہ بطور نمونہ پیش کیے جاتے ہیں۔ چیت گوہی کے نا سحر برہر کے برین کھورین چی رلنگ رنگ، سکور مینتو انی چکوبی بیا سینا سکنگی کھوڑے برنگ، سپنگ گنگ لگونا تسخ سے پہلو رنگ تھدین چیغنبا کنگ، چنڈول میں خطوین نوئین چک کھوڑین بیا سے کھدرنگ پرنگ۔ ان اشعار میں بہار کے آغاز کے پھولوں سے
بڑھی جاتی ہے۔ ترجمہ: شاعر کہتا ہے، یہ آغاز بہار میں اور مرغزاروں میں حسینوں کی ٹولیاں دامنوں کے پھولوں سے بھرتی اور گلدستے بناتی ہوئی نظر آتی ہیں، یا دامن کوہ میں رنگا رنگ پہاڑی پھولوں سے بالوں کو سجاتی ہیں۔ مرثیہ گو شعراء میں محب کے بعد راجہ امیر حیدر مخلص کی مرثی بہت مقبول ہے۔ مخلص کے مرثیے سادگی، سوزوگداز اور اثر انگیزی کے لیے مشہور ہے۔ مخلص کے مرثیوں کا طرز مخصوص ہے۔ چھوٹی بہر میں ان کا ایک مرثیہ بلتستان بھر میں بھی بے حد مقبول ہے۔ بلتستان کے موجودہ شعراء میں صفحہ نمبر 146۔ موجودہ شعراء میں فدا حسین شمیم مرثی بلتستان میں مقبول ہیں۔ انہوں نے بلتی شاعری میں نئے تجربات کیے ہیں۔ انہوں نے کلام اقبال کے منظوم تراجم کے لیے بھی بہت شہرت حاصل کی ہے۔ شگر کے راجہ محمد علی شاہ صاحب بھی نہایت اچھے شعراء میں سے ہیں۔ آپ نے بہت سی غزلیں اور مدحیہ قصائد لکھی ہیں۔ آپ کی شاعری زیادہ عشقیہ معلوم ہوتی ہے۔ بلتی کے علاوہ راجہ محمد علی شاہ صاحب اردو فارسی کے بھی شاعر ہیں، اس لیے آپ کو ادبی محفل میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ راجہ محمد علی شاہ صاحب نے بھی کلام اقبال کے ترجمے کیے ہیں، ان میں بحر قوانی میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ بلتستان شعراء کی نئی پوت میں شمیم کا کلام بہت مقبول ہے اور ان کی غزلوں کو سارے علاقے میں بڑے ذوق و شوق سے گایا جاتا ہے۔ بلتستان زبان کی شاعری میں نظم کی طرف بھی شمیم نے ہی پہلے توجہ دی۔ قصائد، مراثی، نظم، مثنوی اور غزل سارے رزناف سخن پر شمیم نے طبع ارتائی کی ہے۔ حضور سرور کائنات حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر لکھی ہوئی اس کی مثنویاں تقریباً 1000 اشعار پر مشتمل ہیں۔ ان کے چند نمونے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ بلتی: گیودیا لیتس نن نورنگ کشمیر سون لکھٹ فقیر میت سنا ستروک یودلی زیر بدیا ایران صغیر۔ فاری: الا اے خطہ کشمیر اے خواب گراں تاکہ لگزرات سلطہ سرسرو باد خزاں تاکہ۔ صفحہ نمبر 147۔ طرز اردو: کہہ رہا ہے داستان بدردی ایام کی، کوہ کے دامن میں وہ غم خانہ دہقان پر۔ محمد علی خان ذاکر بھی اسی خاندان کے مشہور شاعر گزرے ہیں۔ ذاکر کے مرثیوں میں شاعرانہ نکتہ سنجیوں کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے، چنانچہ سوزوگداز اور اثر انگیزی کے لحاظ سے ذاکر کے مراثی محب اور مخلص کی مرثیوں سے ہم سری نہیں کر سکتے۔ سید عباس شاہ کے مدحیہ عقائد بلتستان میں ہر جگہ بڑے شوق سے پڑھے جاتے ہیں۔ سید عباس شاہ کے قصیدے رواں مجروح میں ہیں، چند قصائد بلتی زبان میں بھی ہیں۔ آپ کے قصیدے میں عربی اور فارسی الفاظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ شگر کے راجہ مراد علی خان کے قصائد بھی بہت زیادہ مقبول ہیں۔ آپ نے قصیدوں اور مرثیوں میں پہلا شعر بلا شرط فارسی میں لکھا ہے۔ آپ کا کلام خاص و عام میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ بلتی نوجوان مختلف اصناف سخن میں شاعری کے تجربے کر رہے ہیں۔ موجودہ دور حکومت میں بلتی نوجوان حکومت پاکستان میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ تعلیم میں بھی بلتی نوجوان بہت آگے جا رہے ہیں، اس لیے نوجوان
ابھی اپنی زبان و ثقافت کی ترویج و ترقی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، جو پہلے مکمل ہونا چاہیے تھا۔ صفحہ نمبر 148 سبق راجہ محمد علی شاہ شگری۔ آپ شگر کے راجہ خاندان اماچہ کے چشم چراغ اور بلتستان کے دور جدید کے شعراء کے سرتاج ہیں۔ آپ نے بلتی، اردو اور فارسی زبانوں میں خوبصورت شاعری کی ہے۔ آپ کی شاعری میں تغزل کا رنگ زیادہ نمایاں ہے۔ آپ کا مجموعہ کلام زیادہ تر غزل پر مبنی ہے۔ ویسے مرثیہ، قصیدہ، حمد و نعت اور نظم وغیرہ بھی لکھے ہیں جو بلتستان کی مذہبی محفلوں میں بڑے ذوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ آپ ایک اچھے شکاری اور پولو کے بہترین کھلاڑی بھی ہیں۔ آج کل اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے سے سبکدوش ہو کر ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نمونہ کے طور پر آپ کی ایک غزل کے چند بند ملاحظہ کریں: مستوت پویا تھلید یاری نیمر بربئی دے غدو پھوں لدن چوک کھنی لمدن چوکس چے بحاس سے مسنینیوں دنگپو ختم سہو خوپور گو بوں فالتا سے توبہ علا ارنگیت خشود سی میگی چمیونگ تھنگ سے کھرلید کوسری ہر کو کھپوں سوزہیتو گیدے برزی سپو خریدے خلوں تراغی فیاک سے بخچن کھا لگی تھو مبو تھوا چوشید خشی اکپوں غزو چپینے سونگ خریل نا حیا کن ستورے سونگ شہو غدوم چکیو نشو سے خنگنا سی ینگ یا چرغدو کھبوں۔ ترجمہ صفحہ نمبر 149 آپ کا چہرہ جس سے روشنی نکلتی ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح حسن و جمال کا مرکب بنا کر تخلیق کیا ہے جس کی تعریف کر کے بھی پوری نہیں ہوتی۔ دوسرا، آپ کی آسمان سے قدو مامت دیکھ کر توبہ کی بھی رشک ہوتا ہے، میرے آنکھوں کے آنسو دیکھ کر کوثر کا نہر بھی شرما رہا ہے۔ تیسرا، کوئی ایسا ہے کہ زندگی بھر محنت کر کے اس کا فصل تیز و تن ہوا اڑا لے جاتی ہے، لیکن چند خوش قسمت ایسے جو بغیر محنت کے پیار و محبت کا ڈھیر حاصل کرتے ہیں۔ چوتھا، زمانہ ایسا آیا کہ شرم و حیا ختم ہو کر پیاز کی طرح ایک چھلکا اتارنے کے بعد بھی پھر وہی خوبصورت چہرہ ہے۔ غلام حسن حسنی۔ غلام حسن حسنی بلتستان کے ادبی افق پر طلوع ہونے والے معروف نوجوان شاعر ہیں۔ آپ نے بلتی شاعری میں ایک الگ انداز اپنایا ہے۔ رجحان طبع زیادہ تر غزل کی طرف ہے، البتہ بحر طویل جدید نہاد قصائد اور زرعی نظم وغیرہ بھی کہتے ہیں۔ بلتی اردو دونوں میں بڑی روانی کے ساتھ شاعری کرتے ہیں، بہت سے منظوم ترجمے بھی کیے ہیں۔ آپ حلقہ علم و ادب بلتستان کے بانی صدر ہیں۔ بلتی غزل کے چند بند ملاحظہ ہوں: جانی سی چھی سونگ ہوانگا سے زیرس دوہیری کھک شخ سنگن بوز چہا سا سید فیونفا خدا چھجیہی درونگ یو۔ صفحہ نمبر 150 تھونگ سے نیلا شومغا نی سہرینگ فی سنینگی یود کو سکو چھو فیرا سنگ سے درولین چمیگی نہرگونگ پو ستروک پور گالو کیرین چدے نا پچدے نبی
پینگ مرغے تصیر ہونی زیرس کلا چابیاس بھی ہر کوثر ہوں پو۔ ترجمہ پہلا، آپ نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ کیا حال ہوا ہے، اور یہی آپ کی عدل ہے، اللہ کی قسم اب تک آپ بھی نہیں نکالی ہے۔ دوسرا، میرے باغ میں مجھے اپنے دل کی کلیاں مرجھاتے ہوئے دیکھ کر میرے آنسو کا تھوڑی آبشار بن کر بہہ رہا ہے۔ شرطِ محبت میں چپکے سے دل دینے پر میرے رقیب مجھ سے کہتے ہیں کہ تم نے چوری چھپے سودا کیوں کیا۔ سبق فدا حسین شمیم بلتستانی۔ آپ بلتستانی کے نامور بزرگ شاعر ہیں۔ تقریباً ہر سن سخن میں طبع ازمائی کی ہے، اور آپ کا مجموعہ کلام چراغ مصطفی یا زمائن تھوں بھڑکتنگ اور آئینہ بلتستان چھپ چکے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی آپ کا سہیم مجموعہ کلام موجود ہے۔ آپ بلتستان کے قدیم شاعروں کے کلام کی طرزوں کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے براڈ کاسٹر بھی ہیں۔ آپ نے کلام اقبال کے بلتی ترجمے بھی بہت کیے ہیں۔ صفحہ نمبر 151۔ ریڈیو پاکستان راولپنڈی سے بلتی پروگرام نشر کرنے میں آپ کی گراں قدر خدمات حاصل رہی ہیں۔ آپ کی ایک مثنوی کے چند بند ملاحظہ کریں۔ ہم سوتوں خالق کو خالق جنو بشر لا، شکر سوتوں مالک مہر و قمر لا، ہما سنیننگ زہر با ہلشیو تھوما لا کپو، خوش شنر بیوں ہل توز عجب یوجکب چکپو، رگولا سہور ہر کن لا برودیا ننگ خپو کھما لان مینے بیاس عقلی چوئے حق منگنو ددک کھن، حواس پنجگانی متو تھگیک ستروہی دی محکمو یدبیش چگی ہی کھا۔ ترجمہ، اس خالق جن و بشر اور ایک مہر و قمر کے لیے ہزاروں حمد و ثنا اور شکر و سپاس ہو، جس نے فکری غور کرنے کے لیے دل و دماغ، بولنے کے لیے زبان، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہیں۔ غرض اس خدائے بزرگ و برتر کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں، جو ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ اس کی رحمت دیکھیں، اس نے بازوں کو قوت اعضائے جسم کے لیے طاقت اور دھن کو ذائقہ عطا کیا ہے۔ ان جملہ عطیات کے بعد دنیائے جسم کو سلطان نے عقل کے زیر فرما رکھا۔ یہ بھی اس کا فضل و کرم ہے جو اس خمسہ کے انتظام اور اندازے کے مطابق ادارہ روح کا انحصار سانسوں پر رکھا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 152۔ سبق محمد علی خان واحد۔ محمد علی خان واحد خوم خپلو کے یبو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ریڈیو پاکستان راولپنڈی سے منسلک ہو کر بلتی ادب کی خدمت کرتے رہے۔ آپ ایک تخلیقی فنکار اور اچھے شاعر تھے۔ آپ کے بلتی ڈرامے ہو کر بلتی ادب کی خدمت کرتے رہے۔ آپ ایک تخلیقی فنکار اور اچھے شاعر تھے۔ آپ کے بلتی ڈرامے بھی بہت مشہور ہیں۔ آپ میں شاعری کے اوصاف پھوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ آپ کی غزلوں میں ایک خاص قسم کی مٹھاس اور ترنم ہے۔ واحد کی شاعری حسن و عشق کا مرقع اور رومانی ہے۔ آپ نے چند سال پہلے راولپنڈی میں وفات پائی۔ غلام مہدی مرحوم کشمرہ سکردو کے باشندہ اور دور جدید کے بلند پایہ شاعر ہیں۔ آپ کی غزلیں ریڈیو پاکستان سکردو سے آپ کی اپنی آواز میں بڑے دل فریب انداز میں نشر ہوتی ہیں۔ آپ فن موسیقی کے دلدادہ اور بہت اچھے کمپوزر ہیں۔ غزلوں کے علاوہ آپ کے نوحے بھی جدید اردو طرز میں
بڑے معیاری ثابت ہوئے ہیں۔ ہارمونیم بجانے میں مرغوب بڑے ماہر رہتے ہیں۔ تقریباً 70 سال کی زندگی بیت چکی ہے، پھر بھی دل ابھی جوان ہے۔ آپ کسی زمانے میں اسٹیج ڈراموں میں ڈائریکٹر بھی ہوا کرتے تھے۔ آپ کی ایک غزل کی چند بند پیش خدمت ہیں: ناسک کھیانی سی منگمو نصیحت نالا چابید، یوت سودی دنیاو ینگ کوچے دیونا مسونگنے۔ صفحہ نمبر 153۔ ہلتانا نہ دنیاوی کردو زبچی مکلمہ ما تھونگ نی، میری عشقی شراب تھونگ نسنے نمستانا میں سنگننے۔ مرغوبی جوانی گلے گوتھو ننگیا شاہد، میں دوکھ سو لا افسوس سہسنی ہرسانہ سونگنے۔ ترجمہ: اے ناسخ، تم مجھے نصیحت کیوں کرتے ہو؟ کون ہے اس دنیا میں جو کچھ عرصے تک دیوانہ نہ بنا ہو؟ میں نے جب دنیا کی چاروں طرف دیکھا تو میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا جو آپ کا شراب عشق پی کر مست نہ ہوا ہو۔ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو مرغوب کی جوانی تپتے ہوئے دیکھ کر دل کی گہرائیوں سے افسوس نہ کرتا ہو؟ وزیر احمد: آپ بلتستان کے باکمال شاعروں میں سے ہیں۔ آپ بلتی جدید بحر طویل کے موجد ہیں اور بلتی زبان میں بحر طویل کے ذریعے آپ اپنے خیالات کا اظہار کیا، زندگی کے ہر پہلو کو بڑے فنکارانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کی شاعری انسان دوستی اور جذبہ محبتوں کی شاعری ہے۔ انہوں نے اپنے کلامی میں انسانی زندگی کی تلخ حقیقتوں کا اخلاقانہ طور پر اظہار کیا ہے۔ صفحہ نمبر 154۔ نیز معاشرے کے مذموم رسوم و رواج پر تنقید بھی کی ہے۔ آپ کے کلام میں نوحے اور زرعی نغمے بھی شامل ہیں۔ وزیر احمد نے معاشرے کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ایک جگہ کچھ یوں کہا ہے: پہلا، اتا انوے سے یو چنیچا ککافو نونی کھوتی بستیریں کنی۔ دوسرا، کوٹ کوٹ پونا اور غور نامہ کھور بانسوار سخی آتا انو سکور سے۔ تیسرا، کھئی زدنرے کھئی زدھانا ازیرے نرے او ازو سکورے فنگ سے کنگے کھوتی۔ چوتھا، بوسترنگ پھکدے شمو خومو کھوڑ بیونگ می دے عادت پوغلت ان۔ پانچواں، کھورولا بیونگ سے فیو خنافسر یونی کھولا کھرنگ بی دینے غد دی زنگ۔ چھواں، مدیچا لیٹھی فردانہ کھیچونگ رقصبی اتانا اسو فنگ سے کھوڑا بیونگمونا فے۔ ساتواں، عدم سے کھوزیردینی چی غلط اتانانی انو کھوانی زا چسی تھونگچی لکس سہنگ لکھورا گونچی لکھے سنگ نری بوستر ینگو پلادو دوخ چوکس دا برحال اتاناہی انو لاتانی کوڑا ووک یتابیک زیر دے خدمت پوغلت ان۔ ترجمہ: والدین کی حیات میں بھائی اور بھائی اپنی بیویوں کی پسی سے شفٹ کھا کر عمر رسیدہ ماں باپ کو اس طرح چھوڑ کر کتے نہ کھانا ہے تو کھا لے اور لومڑی نے کھانا ہے تو بھی کھا لے اور اپنی بیویوں کو سنبھال کر جلد الگ ہو، نیکی عادات غلط ہیں۔ الگ ہونے کے بعد خیش و اقراب اسے برا بھلا کہتے ہیں،
اے بے وفا، تم والدین کو چھوڑ کر بیوی کی خاطر الگ ہو گیا۔ وہ کہتا ہے میری کیا غلطی ہے؟ میرے ماں باپ نے کھانے پینے اور پہننے کے سلسلے میں میری بیوی کو تنگ کیا۔ صفحہ نمبر 155۔ تاہم اس کا یہ کہنا غلط ہے کہ میں الگ رہ کر بھی اپنے والدین کی خدمت کروں گا۔ محمد حسن حسرت۔ آپ بلدی ادب کے افق پر آفتاب کی طرح طلوع ہونے والے نوجوان ہیں۔ آپ نے بہت کم شاعری کی، لیکن اس قلیل مجموعہ کلام پر صاحبان علم و ادب سے داد و تحسین قبول کرتے ہوئے ادب میں مقام حاصل کر لیا ہے۔ آپ کی شاعری ملی و قومی دکھی درد کا مرقع ہے اور معاشرے کی اصلاح و تنقید آپ کی شاعری کا اصل مدف ہے۔ آپ نثری ادب کی بھی بڑے شاہک ہونے کے ناطے بلتی زبان و ادب کی بھرپور خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کے کلام سے اقتباس پیش ہے۔ پہلا، رحمت لے جنا نگزا نہ یا کھوریا اپونگلا، فچو حسر خم وطن فراسپی اشونگنا دے ککونگلا، فم چوک سینا ختمونگ پولو ہر سین رگیا لفی ہرنا پونگلا، ستونگ جونا سلام نہر مکھیا خنم سکلوفی اپونگلا، اسلام گھیلے میولنگنو کفر سترور ناچی وکپا۔ دوسرا، جو ابھی دھر پوما سنہارے دور سے سونگ سے نسینگ کڑک، صفحہ نمبر 156۔ شاہ سنارے خچا انظرما گوچود کنلا سسوہ حق، ہلسر خما اشی پی رول تھری تھون چوک ہے سسوہ حق، خسمن نا شگر کون گوما چوک فیو کیونی ردوک تھک، ماں بچو پا سوسو سے فیو خلا لوری بے سانا جی کیا گکپا۔ ترجمہ پہلا، اے جناب، آپ اور آپ کے احباب پر رحمت ہو، سلام ہو۔ پاک وطن بنانے کے لیے جدوجہد کرنے والی خواتین اور مردوں پر، ان شہسواروں پر جنہیں نے پولو کھیلتے ہوئے غیروں کو زیر کیا، اور ان بزرگوں پر جنہوں نے اسلامی نعرہ سے آسمان کو بھی ہلا دیا۔ کاش کیسا اچھا ہوتا کہ روئے زمین پر اسلام پھیل کر کفر نابود ہو جائے۔ دوسرا، اگر ناراض نہ ہو تو دل کھول کر عرض کرتا ہوں، رہنماؤں اور لیڈر کے بننے والوں کو اپنے فرائض کا بخوبی علم ہونے کی ضرورت ہے۔ اس ذات پاک کے واسطے ہر ایک کو اپنا حق پہنچانے کی سبیل کریں، غریب اور بے کس لوگوں کو امیروں کے پاؤں تلے رونڑنے سے بچا لیں۔ کاش کیسا اچھا ہوتا کہ خود غرضی سے مبرا ہو کر نیک اعمال بچا لاتے۔